अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 30 सूरतुल बय्यिना की आयत नंबर 1 ता 8 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा वमा तफ़र्रक़ल लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता व यु'तुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा। रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्ह ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। सूरा बय्यिना मदनी है। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहने वाला। इसमें 8 आयतें और 1 रुकू है। किताबी काफिर और मुशरिक अपना दीन छोड़ने को न थे जब तक उनके पास
روشن دلیل نہ آئے۔ وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں، مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسے پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ بے شک جتنے کافر ہیں، کتابی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ یہاں آج اس کے بعد اس کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ لم یکن، اس کو سورہ بینہ بھی کہتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ مکیہ ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 94 کلمے، 399 حرف ہیں۔ یہود و نصارہ بت پرست یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں، کیونکہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے یہ تمام یہی کہتے تھے کہ ہم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں، جب تک کہ وہ نبی موعود تشریف فرما نہ ہو، جن کا ذکر توریت و انجیل میں ہے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن مجید حق و عدل کی، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراد یہ ہے کہ پہلے سے تو سب اس پر متفق تھے کہ جب نبی موعود تشریف لائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو بعض تو آپ پر ایمان لائے اور بعض نے حسدن و عنادن کفر اختیار کیا۔ توریت و انجیل میں اخلاص کے ساتھ شرک و نفاق سے دور رہ کر، یعنی تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے متبع ہو کر، اور ان کی اطاعت و اخلاص سے، اور اس کے کرم و عطا سے، اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کی پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں یوٹیوب کی چینل کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔